میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ شب قدر 2 دن بعد جو آج آنی ہے، 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب کہلاتی ہے۔ اس شب کے اندر مسلمانوں کو اللہ رب العزت بے حساب طور پر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس شب کی بہت زیادہ احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے لوگوں نے اس کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خاص طریقہ ہے عبادت کا، کہ اس طریقے سے عبادت کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اور اگر یہ اذکار کرو گے تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اور اس عبادت کو سنت سمجھنا، اس عبادت کو احادیث سے کہ کہنا کہ یہ احادیث میں ہے کہ اس کا کوئی احادیث سے ثابت نہ ہو، یہ سب کہہ کر عبادت کرنا یہ سب فضولیات ہیں۔ عبادت کریں، یہاں پر نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں آپ، لیکن کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ بھئی اس طریقے سے تم نماز ادا کرو گے، اتنے نوافل 20 نوافل کی شرط لگانی، کہ پاروں کی شرط لگانی کہ اتنے پارے پڑھو گے، اتنی سورتیں پڑھو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا۔ اس چیز کی شرط لگا کر پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس رات میں عبادت کریں آپ جتنی ہو سکے اپنی طبیعت کے مطابق، کہ طبیعت میں آپ کے بوجھ بھی نہ ہو اور عبادت میں مزہ بھی آئے۔ لیکن اس میں خیال کیا رکھنا ہے کہ آپ پوری رات جاگے اس رات میں شب قدر میں، اور آپ نے آخر میں آ کے آپ کو اتنی نیند آئی یا رات کے کسی حصے میں سو گئے آپ، اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، کہ آپ نے نوافل بھی ادا کر لیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت اچھے طریقے سے کر لی، اور جو ہے کیا نام ہے ذکر و اذکار بھی کر لیا، استغفار بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو فرض کی ادائیگی کا کہا گیا وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی تھے حضرت سلیمان بن ابی حسمہ، ایک صحابی تھے، وہ ایک دن نماز میں حاضر نہیں ہو سکے، فجر کی نماز میں، صبح کے وقت میں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ ساتھی ہمارے آج نماز میں نہیں آئے، تو پوچھتے ہیں چل کے کہ کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے نہیں آئے۔ ان کے گھر پہنچ گئے، ان کے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، تو ان کی والدہ محترمہ باہر آئی، پوچھا بھائی آج سلیمان نہیں آئے نماز میں؟ کہنے لگی کہ وہ پوری رات عبادات میں گزار دی اور آخری وقت میں آ کے ان کی آنکھ لگ گئی، جس کی وجہ سے جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوری رات نماز نوافل ادا کر کے اور فجر کی نماز نکال دے، میں اس شخص کو بہتر سمجھتا ہوں جو پوری رات سوئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ کہ یہاں پر نماز کی کیا اہمیت بتائیے، فرض کی کیا اہمیت بتائیے، کہ اللہ رب العزت نے جو انسان پہ فرض ادا کرنے کا کہا ہے وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ فرض کے علاوہ آپ چاہیں جتنی بھی عبادت کر لیں وہ الگ ہوگی، لیکن جو فرض کی ادائیگی ہے وہ آپ کے ذمہ ضروری ہے، کسی بھی صورت میں ادا کرنا ہے۔ دوسری یہاں پر آپ کو ایک سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ ہم ایک علاقے میں رہنے والے ہیں،
ایک مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے اندر صحابہ کی بھائی چارگی اور دوستانہ آپ دیکھیں کہ جب ایک صحابی جو روز نماز میں آنے والے وہ ایک دن غیر حاضر رہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ میرا بھائی آج جماعت کی نماز کے ثواب سے رہ گیا، تو ذرا اس کی باز پرس کری جائے کہ کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے نہیں آیا۔ تو اس سے کیا سبب ملتا ہے کہ ہمیں اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں جس سے ہماری جان پہچان ہے، دوستی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دن وہ نماز میں نہیں حاضر ہو سکا تو ہم اس سے معلومات کریں، اس سے پوچھیں بھائی کیا پریشانی ہوئی، آج آپ نماز میں نہیں حاضر ہوئے، کہ اس انداز میں پوچھیں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور آپ کی بات بھی ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس ساتھی کے دل میں آپ کی عزت اور احترام بڑھے گا، دوسرے نمبر پہ اگر وہ بنا کسی وجہ کے نماز میں حاضر نہیں ہو سکا تو اس کے دل میں ایک ملال پیدا ہوگا کہ جو ہے میں جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکا، میرے دوست نے جو ہے میرے بارے میں پوچھا آگے، تو اس طرح اس کو پھر اگلی مرتبہ نماز چھوڑتے ہوئے وہ سوچے گا۔ تو اس طرح ایک بھائی چارگی صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہے۔ اب اس شب کے اندر لوگ جو ہے کہتے ہیں اس دن کو مخصوص کر کے، اچھا ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو مثال سمجھاؤں نماز کے فرض کی، کہ فرض نماز میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس رات میں نوافل کتنے ادا کرے، اس رات میں تم نے قرآن مجید کی تلاوت کتنی کری، اس رات میں تم نے ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف کی کتنی کثرت کری۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ نہیں پوچھے گا، اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا تم نے فرض نماز جو میں نے تمہیں دی تھی وہ تم نے کیوں ادا نہیں کری۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کا حکم دیتا ہے، ایک باپ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ بھائی گھر کا یہ فلاں فلاں سامان لے کر آ جاؤ، وہ بیٹا نکلا باہر پیسے لے کے، اور جب گھر میں گھسا بولتا ہے وہ سوچتے ہوئے جاتا ہے یار ابو نے سودے کا بولا ہے، میں سودا نہیں لے جاتا، میں کوئی اور چیز لے جاتا ہوں، میں اس کے گھر کے لیے مٹھائی لے جاتا ہوں، سموسے لے جاتا ہوں، یہ دوسری کوئی چیز ہے۔ اب وہ جب وہ فلاں چیز لے کے گھر میں داخل ہوگا تو باپ اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم فلاں چیز کیوں نہیں لائے، تم مٹھائی کیوں نہیں لائے، وہ بولے گا کہ تمہیں میں نے گھر کا سودا لانے کا حکم دیا تھا، تم وہ سامان کیوں نہیں لائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے فرض نماز دی تھی، تم نے فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل کو، میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں نوافل پڑھو، یہ تو میں نے صرف ایک تمہارے ثواب تمہارے اس میں زیادہ لکھ دیا جائے گا تو یہ تمہارے تو پڑھ لو تم، لیکن اللہ تعالی جو حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے فرض، اللہ رب العزت اس کی باز پرس کرے گا، اور ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا اللہ رب العزت کو دینے کے لیے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہم نے تو پوری رات نوافل ادا کرے، ہم نے تو پوری رات جو ہے تلاوت کری، ہم نے پوری رات جو ہے کیا نام ہے ذکر و اذکار کیا، اللہ رب العزت کہے گا نہیں، میں نے فرض دیے تھے، فرض، وہ فرض کیوں نہیں ادا کرے۔ بس یہاں پر انسان کی پکڑ ہوگی، پھر اس کو کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس رات میں عبادت کریں لیکن اتنی کریں کہ آپ کی فرض نماز جماعت سے قضا نہ ہو۔ اب اس کے اندر کیا خرافات ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ بھائی اس رات میں حلوہ بنانا ثواب کا کام ہے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں ثواب کا کام ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اس دن۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون بہا آپ کا، کہ وہ خون
پوری کائنات کا خون ملا کر بھی اس درجے کا خون نہیں بن سکتا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اس وجہ سے ہم حلوہ بناتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس غم کے اندر تو کچھ کھاتے ہی نہیں، اس غم کے اندر تو کچھ بناتے ہی نہیں، لیکن آج ہم کیا حلوے بناتے ہیں، دوسری چیزیں بناتے ہیں. بھئی حلوہ بنانا منع تو نہیں ہے، اسلام نے منع کیا حلوہ بنانے. حلوہ بنانے آپ عام دنوں میں بنائیں، آپ کسی اور دن بنا لیں، خاص اس دن کو متعین کر کر آپ یہ چیز بنائیں تو یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ان چیزوں کی اس چیز کی خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک اور کام اس رات میں ہوتا ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن قبرستان جایا کرتے تھے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر اس کا مفہوم ہے کہ اس دن ایک سال میں ایک رات بس اس دن گئے تھے. باقی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے 23 سال اور زندگی کے 63 سال اس میں اس رات میں دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے قبرستان. اور اس دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو کیا عمل کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر قبرستان والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کری تھی. اور قبرستان جانا بھی چاہیے لیکن خاص دن متعین کر کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ قبرستان جاتے ہیں تو انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے، اور جب موت یاد رہتی ہے تو اس کو اعمال کرنے کی جستجو ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ لگ جائے، کسی شخص کو پتہ لگ گیا کہ بھائی میری اس مہینے یا اس دن اس ہفتے میں موت آ جائے گی. اب وہ کیا کرے گا کہ ان دنوں کو وہ اللہ رب العزت سے مانگنے میں گزار دے گا. اگر تو اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوا، مسلمان ہوا، تو کیا کرے گا کہ اللہ رب العزت سے رجوع کرے گا اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے گا، نماز نوافل ادا کرے گا. تو موت انسان کو اچھے اعمال کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس دن خاص دن متعین کر کے قبرستان جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو ثواب کی نیت سے کہ اس دن جانا جو ہے بہت ثواب کا کام ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں قبرستان جائیں، جانے سے منع نہیں کیا، کیونکہ انسان جب اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اس کے اندر اچھے اعمال کی جستجو پیدا ہوگی. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ قبرستان جاتے ہیں اور آج کل تو اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ عورتیں بن سنور کے، ایک تو عورت کا حدیث شریف میں ویسے ہی ممانعت ہے کہ قبرستان نہیں جائے، اور پھر اب تو بن سنور کے جانے کا یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. اور وہاں جا کے کیا خرافات ہوتی ہیں، ڈھول دھماکے ہوتے ہیں اور کوئی گانے بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کس دہانے پہ پہنچ رہے ہیں. ہم لوگ اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر ایک قبیلے کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر فرمایا کہ جو ہے میں مسلمانوں کی، مومنین کی مغفرت کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں تو اپنی مغفرت طلب کرنی چاہیے، ہمیں تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخشے. اور کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اپنے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے نامہ اعمال پورے سال کے پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے کہ انسان نے پورے سال کے اندر جو نامہ جو کام کیے، جو گناہ کیے، جو ثواب کے کام کیے، وہ پورے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس رات کو تو ہمیں سجدے میں گزار دینی چاہیے
کہ کہیں اللہ رب العزت کو کوئی ایسا کام ہمارا ناپسند آ جائے کہ اس کی وجہ سے ہماری گرفت کر لی جائے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے کہ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے تر ہو جاتی تھی۔ کیوں روتے تھے؟ صرف اس وجہ سے اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو جاؤں۔ اور وہ صحابہ جن کو آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، کہ دنیا میں ہی ان کو فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں آپ علیہ السلام نے، اور وہ اتنا روتے ہیں اپنے گناہوں پہ ندامت، جبکہ ان حضرات سے کوئی گناہ ایسے نہیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی وہ رویا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گرفت ہو جائے۔ کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ کاش کہ میں یہ گھاس ہوتا کہ اس سے کوئی حساب نہیں ہوتا، کاش میں کسی درخت کی ٹہنی ہوتا اور ٹوٹ کے اس میں سے فنا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ اکرام نے تو کس طریقے سے اللہ رب العزت سے اپنی لو لگاتے تھے۔ یہ میں نے مختصر سے طور پہ شب قدر کے احوال سنائے آپ کو۔ اس کے اندر کوشش کریں کہ جتنی استطاعت ہو آپ نماز نوافل پڑھیں، 2، 4، 6 جس سے جتنی ہو سکے پڑھیں۔ قرآن مجید کی 1 رکوع تلاوت کر لی، 2 رکوع تلاوت کر لی، زیادہ نہیں کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز آپ کی قضا ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ انسان بہتر ہے کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے مسجد کے اندر، اور اس کے بعد جو نوافل ادا کرنے ہیں استطاعت کے مطابق ادا کرے اور جا کر سو جائے، پوری رات سوئے، اس کے بعد فجر کی نماز میں اٹھے اور نماز با جماعت ادا کرے تو اس کو اس سونے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگ، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے انسان کی مغفرت کے لیے، لیکن انسان ہی ہے کہ اپنے ان بہانوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو میرے بھائیوں